الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. درود و سلام بابا سے بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. سب پڑھئے. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکا واصحابکا یا شفیع المذنبین. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. میں تیرے حسین بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا، برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن
سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت، کس کو ہے؟ جس کو ملا ہے، جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے، پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص قاری کتاب رحمان حضرت محترم قاری محمد یاسین نعیمی صاحب، نقیب محافل اہل سنت جناب بابر ہارونی صاحب، دیگر جملہ منتظمین و منصرمین محفل میلاد حضا، جملہ الیان چک 501، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی حوالے سے رب کے سونے حبیب کے تذکار حسینہ، اذکار جمیلہ کیے جائیں، حضور کی ولادت با سعادت کے تذکرے ہوں، میرے نبی کی خلقت کی بات ہو، میرے نبی کی بعثت کے تذکرے ہوں، میرے نبی کی ختم نبوت کی بات ہو، میرے نبی پاک کے بچپن کی بات ہو، سرکار کے لڑکپن کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے عینین کی بات ہو، میرے نبی کے شفتین کی بات ہو، میرے نبی کے یدین کی بات ہو، میرے نبی کے رجلین کی بات ہو، میرے نبی کی زہرہ کی بات ہو، میرے نبی کے حسنین کی بات ہو، میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں، میرے نبی کے اصحاب و آل کے تذکرے ہوں، میرے مصطفیٰ کے پسینے کی بات ہو، میرے نبی کے دل کے سینے کی بات ہو، میرے آقا کے معمر پسینے کی بات ہو، یا میرے نبی کے سونے مدینے کی بات ہو، بات میرے نبی کے تکلم کی ہو، بات میرے نبی کے تبسم کی ہو، بات میرے نبی کے دہن کی ہو، بات میرے نبی کے بدن کی ہو، بات میرے نبی کی زکن کی ہو، بات میرے نبی کے دہن کی ہو، بات میرے نبی کے بدن کی ہو، الغرض بس تذکرہ زہرا کے بابا کا ہو، چاہے نبی کی ذات کا تذکرہ ہو، نبی کی صفات کا تذکرہ ہو، یا میرے نبی کے متعلقات کا تذکرہ ہو، یا میرے نبی کے منصوبات کا تذکرہ ہو، ہم سنی ایسی محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ چاہے مہینہ کوئی بھی ہو، مہینہ ربیع الاول کا ہو یا رجب کا ہو، اوے مہینہ رمضان کا ہو یا ذیقعد و ذی الحج کا ہو، بس ذکر سونے کا میرے نبی کی ذات یا صفات کا ہو۔ اور یہاں آغاز کلام میں عرض کر دوں، سنی کون ہوتا ہے؟ پگڑی سے کوئی سنی نہیں بنتا، داڑھی کے سائز سے کوئی سنی نہیں بنتا، کسی خاص قسم کے امامے کے کلر سے کوئی سنی نہیں بنتا۔ ہم سنی ہیں، اور ہمارے ہاں سنی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی ہر نسبت کا ادب بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ ہمارے عقیدہ اہل سنت میں تو میرے نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک
توجہ رکھنا ہے سب نے. میرے نبی کی خاک سے بھی پیار کیا جاتا ہے اور مدینے کی مٹی کو سرما بنانے کو لوگ ترستے ہیں. توجہ ہے سب کی. تو جو حقیقی سنی نبی کے شہر کی خاک سے اتنا پیار کرتا ہے وہ رسول کے جگر کے ٹکڑوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. بھائی حقیقی سنی کون ہے؟ ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ٹریکٹر ٹرالی پہ لکھا ہوتا ہے F-16. نہیں گل سمجھ ہے. یہ راول پنڈی میں جائیں پرانی ٹیکسیاں ہوتی ہیں وہ FX کالے کلر کی ہیں نا, ان پہ سٹیکر لگے, ان کو پتہ نہیں ہوتا ان پہ سٹیکر لگا ہوتا ہے BMW. ایسے ہی ہے. حالانکہ BMW کے ایک ٹائر کی قیمت نہیں ہے اس پوری گاڑی کی, پر اوپر سٹیکر لگا ہے. تو کیا خیال ہے کہ صرف سٹیکر لگنے سے کہ یہ BMW اس کا سٹیکر لگا ہے وہ گاڑی BMW ہو جاتی ہے؟ بولو. اگر کسی ریڑی کے اوپر لکھ دیا جائے کہ یہ بس ہے تو وہ ریڑی بس بن جائے گی. اگر کسی ٹریکٹر ٹرالی پہ لکھ دیا جائے F-16 تو کیا وہ لکھنے سے ایسا ہو جائے گا؟ اگلی گل سنو, اگر شراب پہ زمزم کا ٹیگ لگا دیں تو شراب زمزم میں بدل جائے گی. تو لکھنے سے نہیں ہوتا, اصل کوالٹی کی بات ہے. اسی طرح کسی یزیدی پہ سنی کا ٹیگ لگا دیا جائے تو یزیدی کبھی سنی نہیں ہو سکتا, اور یوں ہی کسی رافضی پہ سنی کا ٹیگ لگا دیا جائے تو کوئی رافضی سنی نہیں ہوتا. ہم تو بڑا واضح سا ایک عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں, اور ہمارے بابا فرید نے کہا تھا نا تیرے درد کتیاں نہ آلدہ, یعنی اہل سنت و جماعت یہاں سے اپنی عوام کی تربیت کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے شہر کے کتوں سے جب تک پیار نہ ہو تب تک آپ کی محبت سلامت نہیں. گل مک گئی. وہ ادھر کتیاں نال پیار ہوئے تے بچیاں نال پیار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مسلک والے تو یہ کہتے ہیں کہ جو کدو شریف سبزی ہے نا, سبزی کدو شریف, جو کدو شریف کی بے ادبی کرے ایسے بندے کے دانت توڑ دیں. جو کہ منو ہے پسند نہیں ہے ایدے دند توڑ دو, دند بن دو. ایدے انہوں او سبزی پسند نہیں جیڑی زہرہ دے بابا نو پسند سی. بس ہمارا مسلک یہیں سے اپنی پہچان بتاتا ہے. جیڑے نبی دی سبزی دی پسند نو نا پسند کرنے والے دند پندے نے او محمد دیاں جانا تے محمد دے جگر دے ٹکڑیاں دے. یہ ہے مسلک اہل سنت. لیکن ظاہر ہے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, مکہ ہو یا مدینہ ہو, ان ساری چیزوں کا ادب اور احترام اور ان سے محبت حضور کی وجہ سے. بھائی بولیے. اور یہ بھی ہمارا مزاج بڑا عجیب اور ہوتا جا رہا ہے. محفل ہوتی ہے میلاد, اور اس میں پوری محفل میں حضور کا ذکر 2-4 منٹ, کہیں کسی پیر کا ذکر, کہیں کسی مولوی کے تذکرے, کہیں کیا سے کیا. یہ ہمارا مزاج اوورال بن چکا ہے. اور میلاد کی محفل اور محفل ہو حضور کی تو پھر ذکر بھی کس کو ہونا چاہیے؟ حضور کو ہونا چاہیے. اس لیے دوستان گرامی, میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. میرا رب قدیر فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جتنے بھی رسول ہیں, یہ جتنے بھی نبی ہیں, یہ سارے کے سارے نبی اور رسول, اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے, یہ سارے کے سارے نبی اور رسول, یہ سارے سونے بھی سچے بھی. جملہ ذہن سے رکھنا ہے. نبی اللہ تعالیٰ نبوت کا نور اسی بندے کو عطا کرتا ہے جو تمام لوگوں میں سے بے مثل و بے مثال ہوتا ہے. اس نبی جیسا سونا اس دور میں کوئی نہیں ہوتا, اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا, اس جیسا دل کسی کے پاس نہیں ہوتا, اس جیسا حسب کسی کے پاس نہیں ہوتا, اس جیسا نسب کسی کے پاس نہیں ہوتا. اے میں ان تہاڈا ٹیسٹ کرنے لگا طبیعت تسی کنے جو گے سمجھن جو گے. اے توجہ کرنا, کسے کانے نو اللہ نبوت نہیں دیندا. حق بے شک. نہیں سمجھ آئی نا.
اور کسے کانے نو نبوت نہیں ملتی. نبی حسینوں کا بادشاہ ہوتا ہے, اپنے دور کے حسینوں کا بادشاہ ہوتا ہے ہر نبی. توجہ کرنا, اللہ جسے نبوت کا نور دیتا ہے وہ اس دور میں بے مثال ہوتا ہے. اپنے دور, اپنی امت, اس پورے علاقے, اس پورے ملک میں سے چنا ہوا ہوتا ہے نبی. میرا اور تیرا نبی بھی چنا ہوا ہے, دھیان رکھنا ہے آپ نے. میرا اور تیرا, یہ پورا مجمع, یہ آپ 8-10 جو فرنٹ والے آپ کے اوپر ہے. میرا اور تیرا نبی بھی چنا ہوا ہے, فرق ہے. باقی نبی بھی مجتبی ہیں, میرا نبی مصطفیٰ ہے. مجتبی کا معنی بھی چنا ہوا, مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا. پر فرق کیا ہے مجتبی اور مصطفیٰ میں؟ علماء فرماتے ہیں جو امت میں سے چنا جائے وہ مجتبی ہوتا ہے, جو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے چنا جائے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. تو پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے, نبی جی ہمارے بڑی شان والے, لگاتے ہیں نعرہ, لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, نبی جی ہمارے بڑی شان والے, نبی جی ہمارے بڑی شان والے. اچھا میں بات تو آگے کروں گا, لیکن میں تھوڑا سا نا مجمع کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کے لیے, آخر وجہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کائنات کے مولا, امیر المومنین, بس اسی پہ رک جائیں. میں نے حضور کا نام لیا تو آپ نے اتنا واہ واہ کیوں نہیں کیا ہے؟ بس یہی میں آپ کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. کہیں کہیں کچھ ہم سے کمی تو نہیں ہو رہی؟ بھئی میں نے حضور کا نام لیا, آپ کا یہ رویہ نہیں تھا. میں نے مولا علی کا نام لیا, آپ کتنے بابا پہ آ گئے. یہی فرق ہے. سنی یہ چاہتا ہے کہ سب سے پیار کیا جائے, حضور سے پیار علی کی وجہ سے نہ کیا جائے بلکہ علی سے پیار حضور کی وجہ سے کیا جائے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور اپنے مزاج کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے, سب مسلمانوں نے. کئی جگہ صحابہ کے نام پہ دمالیں ڈالیں گے, حق 4 یار کے نعرے لگ جائیں تو واہ 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 واہ, وہیں پہ نعرے رسالت لگ جائیں, منہ لٹک جاتا ہے. اور بندے کے بچوں تم نے مزاج کیا بنایا ہوا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا صدیق اکبر کون ہے, ہمیں کیا پتا تھا عمر کون ہے, ہمیں کیا پتا صحابہ کون ہے, ہمیں کیا پتا تھا حسنین الزہرا کون ہے. ہم نے تو ان سے اس لیے پیار کیا ہے, نبی کو صدیق کے کندھوں پر دیکھا اور علی اور حسنین کو نبی کے کندھوں پر دیکھا. واہ 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 واہ. یہ بھی خام خواہ کے تکلفات ہیں. اکھے جی اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ خود جلوہ گر ہوئے اور مولا علی کو کندھوں پہ اٹھایا. اکھے جی کیوں؟ اکھے نہیں, ابو بکر بوجھ اٹھا سکتے تھے, علی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. کیا نان سینس باتیں یار. یہی نبی, یہی زہرا کا بابا, یہی حسنین کا نانا, جس وقت احد کے میدان میں آپ زخمی ہوتے ہیں تو طلحہ بن عبید اللہ میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے غار میں لے کے جاتے ہیں. کون؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ. اور اس بات پہ سب کا اتفاق ہے, شیعہ تو مانتے ہی مانتے ہیں, سنی بھی مانتے ہیں کہ جو مقام مولا علی کا ہے وہ حضرت طلحہ کا نہیں ہے.
بولو یار بے شک میرے اندر منافقت نہیں ہے. میں جو تقریر ٹی وی پہ گفتگو کرتا ہوں وہی مجمع میں، جو مجمع میں وہی اپنی مسجد میں، جو اپنی مسجد میں وہی اپنے طلباء کے سامنے، جو اپنے طلباء کے سامنے کرتا ہوں نا وہی میرے تخلیہ کی گفتگو ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں، میں کل بھی کہتا تھا میں زہرا کے بچوں کا نوکر ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں میں زہرا کے بچوں کا نوکر ہوں. واہ 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 لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کل بھی کہتا تھا اس دل پہ کروڑوں لعنتیں جس دل میں میرے محمد کی کسی نسبت والی ہستی کا بغض ہے، کسی صحابی کا بغض ہے، اور اس دل پہ اربوں خربوں لعنتیں جس دل میں محمد عربی کے بچوں کا بغض ہے. تو اہل سنت ہیں، ہم تو اس شخص کو سنی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جس کے دل میں میرے نبی کے جانور کا بغض بھرا ہوا ہو، چاہے جائے کہ نبی کے بچوں کا بغض ہو اور یزید جیسے کتوں اور لعنتیوں سے اس کا تعلق ہو. نا ایسے لوگ سنی نہیں ہوتے. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے ہم نے جذبات دکھانے پر صحابہ کے نام پہ ضرور دکھاؤ، آل کے نام پہ ضرور دکھاؤ، پر حضور کے نام پہ ذرا ڈبل کر کے دکھاؤ. آئے ہائے مزہ آ گیا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نبی کون ہے؟ بس نبی کون ہے کہ جس کی عزت و آبرو کے لیے علی جمپ لگا کے میدان میں آتا ہے. یار جملہ بولوں گا لیکن یہ میں نے بولا نا جو تسی تنگ ہو کے بیٹھے ہو نا ہنج نہیں نہ سونیا چہرے تے رونق لا کے ادھر ایڈی بھی سردی تے کوئی نہیں پائی جی انکاں لے ہنج تے نہیں یار کھل کے جو کوئی اور گل ہے تے تھوڑی دیر سے دل کھلا کرو. سمجھو مہمان آیا پرونا آیا تے جناب وہ کی کر رہا ہے تقریر کر رہا ہے تے میں گل جے تہاڈا بھی حضور نال کوئی تعلق ہے تے تہاڈے ہی نبی دی سنا رہے ہاں جی. نبی کوئی میرا ہی تھوڑا ہے، سارے آدھا نبی ہے. تو سنا نبی کون ہے جس کی عزت و آبرو و ناموس کے لیے علی میدان میں جمپ لگا کر کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر علی کی ماں باپ قربان. منہ جو بھی بولنا ہے دھیان ہے. نبی کون ہے جس کے لیے علی کیا کہتے ہیں؟ حضور آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. اور علی کون ہے جس کو نبی کہتا ہے تجھ پر علی میرا باپ قربان. لہذا جب ہم دیکھتے ہیں علی جسے کہے کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہم ان پر بھی خوش، ہم اس پر بھی صدائے محبت بلند کرتے ہیں. اور جس کو میرا نبی کہ تجھ پہ میرا باپ قربان، ہم اس پر بھی جناب والا محبت کا ذوق کا اظہار کرتے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی کون ہے؟ زہرا کا بابا کون ہے؟ اور یہ جو میں جان بوجھ کے تعارف کروا رہا ہوں نا، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، کیا بول رہے ہیں بولیے؟ زہرا کا بابا، حسنین کا نانا. یہ وہ تعارف ہے جو میدان کربلا میں امام علی مقام نے یزیدی فوج کے سامنے اپنا کروایا تھا. مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس کی ماں زہرا ہے، نانا نبی ہے. تو گولڑے سے آواز آتی ہے کہ محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے، محبوب یگانا ہے. او بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے. میرا نبی کل نبیوں میں سے چنا گیا، 1.25 لاکھ نبیوں میں نہ سارے مل کے میرے نبی جیسے، نہ کوئی ایک میرے نبی جیسا. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں. یہ کتنے ہیں؟ 20 روپے. یہ بڑا ہے کہ یہ چھوٹی؟ یہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ یہ بڑا ہے. اب بتاؤ یہ زیادہ ہے، یہ بڑا ہو گیا.
بعض اوقات اکیلے اکیلے کا مقابلہ ہو، ایک بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس ایک کے ساتھ کچھ اور مل جائیں، وہ مل کر اس اکیلے پہ بھاری ہو جاتے گئے۔ اب میرا نبی 1.25 لاکھ نبیوں میں اگر اکیلے کا مقابلہ کیا جائے تو میرے نبی جیسا اکیلا بھی کوئی نہیں، اور اگر 1.25 لاکھ ایک پلڑے پہ ہو، میرا نبی دوسرے پلڑے پہ ہو، تو پلڑا میرے نبی والا بھاری ہو جائے گا۔ میرے نبی جیسا نبیوں میں بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستان گرامی، میرا نبی صرف نبی نہیں، میرا نبی نبی الانبیاء ہے، میرا نبی سید الانبیاء ہے، میرا نبی امام الانبیاء ہے، میرا نبی خاتم الانبیاء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کل کائنات میں نہ میری نبی کی صورت جیسی رب نے کسی کی صورت بنائی، نہ میرے نبی کی سیرت جیسی رب نے کسی کی سیرت بنائی۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول یہ نبی ہے، ان میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا امام المرسلین ولا فخرا، لوگوں میں ان سارے نبیوں کا امام ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ توجہ، میں فخر نہیں کرتا۔ آج اگر کوئی کسی وزیر اعظم ہاؤس کا خطیب ہو، وہ فخر کرتا نظر آتا ہے، کہتے ہیں جناب میں وزیر اعظم کا خطیب ہوں، یہاں میرا نبی 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے، فرماتے میں فخر نہیں کرتا۔ اب اس پر علماء میں بحث ہے کہ نبی کے لیے اتنی بڑی بات ہے، بات فخر کی ہے، پر میرا نبی فخر کرتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں فخر تو حضور تب کریں کہ بس ایک مقام ختم ہو جائے، یعنی اگر ایک افسر گئے، اس کا ایک رینک اینڈ ہو گیا کہ بس اس کا یہی یودا ہے، پھر کوئی بات بنتی ہے۔ اے میرے نبی کا کوئی رتبہ رکنے والا ہے ہی نہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، میرے نبی کا مقام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ او بھائی وہ جو 1.25 لاکھ کو اقصیٰ کی نماز پڑھا رہا ہے، 1.25 لاکھ کو اقصیٰ کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، اور یہاں بھی میں چونکہ معراج النبی کا مہینہ ابھی جو ہے نا یہ دن ہے، یعنی رجب المرجب شریف، توجہ ہے رجب شریف کے دن گزرے، ابھی قریب آپ نے ذکر معراج مصطفیٰ آپ لوگوں نے سنا، تو اس حوالے سے میں ایک جملہ عرض کر دوں، تھوڑی سی یہ کلیئرنس بھی ہو جائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ جو اقصیٰ میں جمع ہوئے تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ ان کی روحیں تھیں۔ کیا تھی؟ میں نے کہا سارے گئے تھے، اتنا من دسو تسی نہیں، گئے تو سارے تھے پر ان کی روحیں تھیں۔ میں نے کہا چل جنہ دیاں روحاں نکل گئی ہیں انہوں دیاں تے روحاں سن، تے جنہ دیاں روحاں جا نکل گئی کوئی نہیں۔ بھائی جن انبیاء کی ابھی ارواح مقدسہ ان کے ساتھ کے، یعنی ابھی ان کو موت کا ذائقہ انہوں نے چکھا ہی نہیں ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اب بتا وہ کیسے گئے تھے کہ نہیں؟ جی وہ تھے، میں نے کہا حدیث میں ہے نا ذکر، اور جس کو نہ پتہ ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب میرے حضور گئے نا مسجد اقصیٰ میں تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے، سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے کہ انبیاء انتظار کر رہے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے پکڑا مصلی پہ، میں نے نماز پڑھائی نبیوں کو، توجہ ہے، لیکن فوراً نماز شروع نہیں ہوئی ہے، میرے حضور گئے، سب نبیوں کو سلام کیا، سب نے جواب دیا، پھر نبیوں نے میرے نبی کا استقبال کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے تقریر کی، میرے نبی کی شان بیان کی، اپنا تعارف کروایا، پھر حضرت سیدنا